بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی پیارے دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ الف لیلا کی کہانی چل رہی ہے ہماری، اور اس میں اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کل کے کہانی سے اس کو جوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نائی اور وہ لڑکا ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں، اور وہاں پر لڑکے نے نائی کو دیکھ کر کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، اور اٹھ کے جانے لگا۔ تو وہاں کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے اپنی پوری بات سنائی کہ میں اس نائی کی وجہ سے لنگڑا ہوا ہوں۔ اور نائی نے پھر اپنے دفاع میں یہ کہانی سنائی کہ میں تو بہت ہی بامروت آدمی ہوں، اور میں تو باتونی نہیں ہوں، میں تو بہت خاموش طبیعت کا آدمی ہوں۔ اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نائی نے وہ قصہ سنایا جس میں وہ 10 چوروں کے ساتھ سفر کرتا ہے کشتی میں، اور 10 کے 10 چور جو ہے وہ ان کا جب سر قلم کر دیا جاتا ہے تو امیر المومنین کے دربار میں وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ بہت کم گو اور بہت بامروت آدمی ہے، اور اپنی پوری کہانی وہ سناتا ہے۔ تو امیر المومنین ہنس کر کہتا ہے کہ تم ایسے ہو تو کیا تمہارے بھائی بھی ایسے ہی ہیں 6 کے 6؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے 6 بھائی ایسے نہیں ہیں، اور ان میں سے پھر اب وہ ہر ایک بھائی کی کہانی سنانے لگا۔ تو پہلے بھائی کی کہانی اس کی چل رہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، جس میں وہ بھائی اس کا درزی ہے، اور وہ درزی جو ہے وہ کپڑے سینے کے ساتھ ساتھ سامنے والے گھر میں جو خاتون ہے اس پر وہ فریفتہ ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہ فریفتہ نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ جو خاتون ہیں وہ اسے دراصل استعمال کر رہی ہیں اور اس سے کام لے رہی ہیں۔ تو بات یہاں تک چلی گئی تھی کہ اس نے اپنی کنیز سے شادی کروا دی، اور شادی کروانے کے بعد پھر اس کو اور جو ہے وہ خراس میں لے جا کے اس سے کام کروایا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود وہ سمجھ تو گیا تھا، لیکن پھر چکنی چپڑی باتوں پر آ گیا، اور پھر اس کی کنیز نے اس سے کہا کہ کل رات کو جو اس کا شوہر ہے وہ چلا جائے گا، اور تم پھر اس سے ملنے جانا۔ تو باقی کہانی اب میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے قبل اس کا شوہر اس سے پوچھ چکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے جس سے تیرا پیچھا اس سے چھوٹے، یعنی وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس نے جواب دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک اور چال چلوں گی اور اسے سارے شہر میں ہنڈواؤں گی۔ ہنڈواؤں کا مطلب اس کی بے عزتی کرواؤں گی۔ لیکن میرے بھائی کو عورتوں کی داغا بازی کا کچھ حال معلوم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، پری پلانڈ ہے یہ، اس کا شوہر چلا جائے گا اور وہ آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ، یہ دیکھنا ہے۔ جب شام ہوئی تو کنیز آئی اور میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب لڑکی نے میرے بھائی کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم میں تیری بہت مشتاق تھی۔ اس نے کہا کہ خدا کے واسطے اور کارروائی کرنے سے پہلے مجھے اپنا ہاتھ پکڑنے دے۔ ابھی اس کی بات ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ قریب کے کمرے سے لڑکی کا شوہر نکلا اور میرے بھائی سے کہنے لگا کہ واللہ میں تجھے بغیر پولیس کے حوالے کیے نہ چھوڑوں گا۔ میرے بھائی نے بہت گریہ وزاری کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور اسے شہر کے حاکم کے پاس لے گیا، اور اس نے اسے کوڑے مارے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ واقعی اس شخص کی یہی سزا ہے جو دوسروں کی بیوی پر دست درازی کرتا ہے۔ اب وہ شہر بدر کر دیا گیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ اس پر میں خوفزدہ ہوا اور اسے جا کر ملا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اور وہ اب تک میرے ہی ساتھ رہتا ہے۔ خلیفہ میری باتیں سن کر ہنسنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے خاموش، اے کمگو، تو نے خوب کیا،
اور اس نے حکم دیا کہ مجھے انعام دے کر رخصت کر دیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو نائی ہے اس نے اپنے ایک بھائی کا قصہ خلیفہ کے سامنے سنا دیا اور ثابت کر دیا کہ میں زیادہ بہتر ہوں اپنے بھائی کے مقابلے میں. تو خلیفہ نے کہا اس کو انعام دیا جائے اور اس کو رخصت کر دیا جائے. میں نے کہا کہ جب تک میں اپنے دوسرے بھائیوں کی سرگزشت نہ بیان کر لوں کچھ نہ لوں گا، اور تو مجھے باتونی مت خیال کر. ٹھیک ہے، یعنی اس کا پکا ارادہ ہے کہ اپنے 6 بھائیوں کی کہانی جو ہے وہ سنا کے دم لے گا. اب وہ دوسرے بھائی کا قصہ اس نے شروع کر دیا. اے امیر المومنین، میرے دوسرے بھائی کا نام بقباقہ ہے جو مفلوج ہے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ کسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی، اے مرد ذرا ٹھہر جا تاکہ میں تیرے سامنے ایک بات پیش کروں، اور اگر وہ تجھے پسند ہو تو تو اسے میری خاطر کر دے، یعنی وہ کام، اور تجھے کر دے. خدا تیرا بھلا کرے. میرا بھائی ٹھہر گیا اور بڑھیا نے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات کہوں گی اور تجھے اس کا راستہ بھی بتاؤں گی، لیکن باتیں نہ بنائیو. میرے بھائی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کہہ لو. بڑھیا نے کہا کہ اس بارے میں تیری کیا مرضی ہے کہ ایک خوبصورت مکان ہو، دلکش باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور پھل ہوں اور شراب، اور ایک حسین چہرہ جس کے ساتھ تو دن رات بسر کر سکے. اگر تو میرے کہنے پر عمل کرے گا تو اس میں تیرے لیے بھلائی ہے. جب میرے بھائی نے اس کی یہ باتیں سنی تو اس سے کہا کہ ایسے کام کے لیے تو نے ساری دنیا کو چھوڑ کر میری طرف کیوں التفات کیا؟ میری کون سی بات تجھے پسند آئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ بہت باتیں مت بنائیو، بس خاموش رہ اور میرے ساتھ چل. ٹھیک ہے، دیکھیے اس کہانی کے اندر جو ہے نا وہ جگہ جگہ تربیت کے لیے بھی اور سمجھانے کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں کس طرح سے جو ہے وہ مردوں کو لبھاتی ہیں، اور اگر مرد عقل مندی کا مظاہرہ نہ کریں تو ان کا حال وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس کے بھائی کا ہوا. ٹھیک ہے، بس خاموش رہے اور میرے ساتھ چل. یہ کہہ کر بڑھیا واپس ہوئی اور میرا بھائی ان چیزوں کے لالچ میں جو بڑھیا نے اس سے بیان کی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور وہ ایک مکان میں پہنچے جس میں بہت سے نوکر چاکر تھے. اب وہ بڑھیا میرے بھائی کو لے کر زینے پر چڑھی. جب دوسرے گھر والوں نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ تجھے کون یہاں لایا ہے؟ بڑھیا نے انہیں جواب دیا کہ چپ رہو اور اس کی طبیعت مقدر نہ کرو. مقدر کا مطلب طبیعت میں بھاری پن مت لے کر آؤ. جب دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عورتیں کھڑی ہو گئیں اور اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا. ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ اسے شور و غل سنائی دیا اور کئی کنیزیں آئیں جن کے بیچ میں ایک لڑکی تھی جو 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت تھی. میرے بھائی کی نظر اس پر پڑی تو وہ سر و قد کھڑا ہو گیا، یعنی اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور آداب بجا لایا، اور اس لڑکی نے مرحبا کہا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ گیا. اب وہ لڑکی اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ خدا تجھے عزت دے. میرے بھائی نے جواب دیا کہ اے میری آقا، میں سر تپا خیریت سے ہوں. اب اس نے کھانا منگوایا اور اس کے لیے بہت اچھا کھانا لایا گیا، اور وہ کھانے بیٹھ گئی اور ہنسی کے مارے لوٹی جاتی تھی. اور جب میرا بھائی اس کی طرف دیکھتا تو وہ اپنے کنیزوں کی طرف منہ پھیر لیتی، گویا کہ وہ ان پر ہنس رہی ہے، اور میرے بھائی سے محبت کا اظہار کرتی اور مزے مزے کی باتیں کرتی. میرا بھائی گدھا
کچھ بھی نہ سمجھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ لڑکی اس پر عاشق ہے اور وہ ابھی اس کی آرزو پوری کرے گی۔ جب کنیزیں اسے کھانا کھلا چکیں تو پھر شراب لے آئیں۔ اس کے بعد وہ تار والے باجے لائیں اور زور زور سے گانے لگیں۔ اب میرا بھائی مزے میں آ گیا اور اس لڑکی کے ہاتھ سے ایک پیالہ لے کر پی گیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب لڑکی نے اسے ایک پیالہ اور پلایا اور وہ پی گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اب وہ لڑکی اس کو شراب پلا کے نشے میں لے کر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لڑکی نے اس کو ایک پیالہ اور پلایا اور وہ پی گیا۔ پھر لڑکی نے اس کی گردن پر ایک مکہ مارا۔ جب میرے بھائی نے یہ حال چال دیکھا تو وہاں سے بھاگا، لیکن بڑھیا اس کے پیچھے پہنچی اور اس سے اشارے سے کہنے لگی کہ لوٹ آ۔ وہ لوٹ آیا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ بیٹھ جا، اور وہ بیٹھ گیا اور بیٹھا رہا مگر کوئی بات نہ کی۔ لڑکی نے اس کی گدی پر ایک اور تھپڑ مارا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی تمام کنیزوں سے کہا کہ اس کے تھپڑ لگائیں، اور وہ بڑھیا سے کہتا جاتا تھا کہ اس سے اچھا نظارہ میں نے عمر بھر نہیں دیکھا، اور بڑھیا کہتی جاتی تھی کہ اے میری مالکہ بس کر، یعنی وہ لڑکیاں، وہ کنیزیں اس کو مار مار کے لطف لے رہی ہیں۔ کہتی جاتی تھی کہ اے میری مالکہ بس کر، لیکن کنیزوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بیت الخلا جانے لگا، لیکن بڑھیا پیچھے سے اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اگر تو ذرا اور صبر کرے تو اپنی مراد کو پہنچ جائے گا۔ میرے بھائی نے اسے جواب دیا کہ آخر کب تک صبر کروں، مارے تھپڑوں کے میں بے ہوش تو ہو چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب اسے نشہ چڑھ جائے گا تو تیری مراد حاصل ہوگی، یعنی لڑکی کو جب نشہ چڑھ جائے گا۔ یہ سن کر میرا بھائی واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب سب کی سب کنیزیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور لڑکی نے انہیں حکم دیا کہ اس کو خوشبو لگائیں اور اس کے منہ پر گلاب چھڑکیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب لڑکی نے کہا خدا تجھے عزت بخشے، تو میرے گھر آیا اور میری شرط پوری کی، جو کوئی میری مخالفت کرتا ہے اس کو میں نکال باہر کرتی ہوں، اور جو صبر کرتا ہے اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے مجھے کھیل کود کا گرویدہ بنایا ہے، اس لیے جو کوئی میرا کہنا مانے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اب اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بلند آواز سے گائیں یہاں تک کہ ساری مجلس میں سرور آ جائے۔ پھر اس نے ایک کنیز سے کہا کہ اپنے آقا کو لے جا اور اس کی حاجت رفع کرا کے فوراً میرے پاس لے آ۔ کنیز میرے بھائی کو لے کر چلی، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ اب بڑھیا پھر پیچھے پیچھے سے پہنچی اور اس کو کہنے لگی کہ ذرا اور صبر کر، اب تھوڑی ہی سی کسر باقی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی اور وہ پھر لڑکی کے سامنے پہنچا، اور بڑھیا برابر کہتی جاتی تھی کہ ذرا صبر کر، تو اپنی مراد کو پہنچ گیا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ یہ کنیز میرے ساتھ کیا کرے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میں تیرے قربان جاؤں، سوائے بھلائی کے کچھ اور نہیں چاہتی۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ تیری بھویں رنگے اور تیری مونچھیں تراش دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ بھووں کا رنگ تو دھونے سے جاتا رہے گا، مگر مونچھوں کو نوچنا ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کی مخالفت مت کریو، کیونکہ وہ اپنا دل تجھے دے چکی ہے۔ میرے بھائی نے اپنی بھویں رنگوانے اور اپنی مونچھیں نچوانے دیں۔ اب کنیز نے جا کر اپنی مالکہ کو اس کی خبر پہنچائی، مگر اس نے کہا کہ ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس کی داڑھی بھی مونڈ ڈال، تاکہ اس کی شکل بے داڑھی مونچھ والے لڑکی سی نکل آئے۔ کنیز نے اس کے پاس جا کر اپنے مالکہ کے حکم سے اسے مطلع کیا۔ میرے احمق بھائی نے اس سے کہا کہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جس سے لوگوں میں میری بدنامی ہو۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتی کہ تو بلا داڑھی
کہ مرد ہو جائے، تاکہ تیرے چہرے پر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کو چبھے، کیونکہ اس کے دل میں تیری طرف سے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ذرا اور صبر کر لے اور تیری مراد حاصل ہو گئی۔ میرے بھائی نے دل پر جبر کر کے کنیز کا کہنا مان لیا اور اپنی داڑھی مونڈ ڈالی۔ اب کنیز اسے لڑکی کے پاس اس حیت میں لائی کہ اس کی بھویں رنگی ہوئی تھیں اور مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی منڈی ہوئی اور چہرہ سرخ۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی، پھر اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، واقعی تو نے اپنی اس نیک اتواری سے میرا دل لبھا لیا ہے۔ اب میں تجھے اپنی جان کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اٹھ اور ناچ۔ وہ اٹھا اور ناچنے لگا، اور لڑکی نے ایک ایک تکیہ اٹھا کر اسے مارا، اور اسی طرح کل کنیزوں نے نارنگیوں اور نیمبوؤں اور ترنجوں سے اسے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ تکیوں کی مار اور گدی کے مکوں اور پھلوں کی مار کھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر چکا۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تیری مراد بر آئی اور تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اب مار کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور محض ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس کی عادت میں سے ہے کہ جب وہ نشے میں ہوتی ہے تو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی جب تک کہ وہ بنا کپڑے نہ ہو جائے۔ عزت نفس جو ہے اس آدمی کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں دیکھیے کہانی کے ساتھ ساتھ بڑا سبق ہے کہ مرد جو ہے وہ اگر کسی عورت کے پیچھے اس طرح سے دیوانہ وار ہو جائے تو اسے ایک ایک کر کے اپنی ساری عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگانی پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ بڑے اچھے پیرائے میں یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کپڑے اتار دو اپنے، ٹھیک ہے؟ جب وہ نشے میں ہوتی ہے تو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی جب تک کہ وہ بنا کپڑے نہ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تجھ سے کہے گی کہ تو بھی اپنے کپڑے اتار ڈال اور میرے پیچھے دوڑ، اور وہ تیرے آگے آگے دوڑے گی گویا کہ وہ تجھ سے بھاگ رہی ہے، اور تو جگہ جگہ اس کا پیچھا کرے گا اور وہ تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اب اس بڑھیا نے اسے کہا کہ اپنے کپڑے اتار ڈال۔ وہ اٹھا اور اپنے آپے میں تو تھا ہی نہیں، اپنے سارے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا۔ لڑکی نے میرے بھائی سے کہا کہ آ ہم دونوں دوڑیں۔ یہ کہہ کر اس نے بھی کپڑے اتار دیے اور اس سے کہنے لگی کہ اگر تو کچھ چاہتا ہے تو میرا پیچھا کر۔ یہ کہہ کر وہ آگے آگے بھاگی اور میرا بھائی پیچھے پیچھے دوڑا، اور وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی اور پھر نکل کر تیسرے کمرے میں، اور میرا بھائی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور شوق اسے بے چین کیے ہوا تھا، گویا کہ وہ بالکل دیوانہ تھا۔ اب وہ دوڑ کر ایک اندھیرے کمرے میں اس کے آگے پہنچ گئی، اور میرا بھائی اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچا، اور اس کا پاؤں ایک جگہ کمزور جگہ پر پڑا اور وہ نیچے گر پڑا، اور وہ یک بیک کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیچ بازار میں ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اس نے ایسی جگہ سے اس کو پھینکا کہ وہ بیچ بازار میں ہے، اور وہ بازار چمڑا فروشوں کا ہے، اور وہ چمڑوں پر آوازیں لگا رہے ہیں اور خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ ننگا ہے اور اس کی داڑھی اور بھویں منڈی ہوئی ہیں اور چہرہ لال رنگا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر چلائے اور تالیاں پیٹنے لگے اور اسے چمڑوں سے خوب مارا۔ وہ ننگا تو تھا ہی، مار سے بے ہوش ہو گیا، اور وہ اسے ایک گدھے پر بٹھا کر حاکم کے حوالے کرائے۔ حاکم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اسی حالت میں وزیر کے محل سے ہمارے اوپر گرا تھا۔ حاکم نے اسے 100 درے لگائے اور بغداد شہر سے شہر بدر کر دیا۔
میں اس کے پیچھے جا کر اسے پوشیدہ طور سے شہر میں لے آیا اور اس کا کھانا پینا مقرر کر دیا، اور اگر مجھ میں مروت نہ ہوتی تو میں اس جیسے شخص کو متحمل نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بات جو ہے وہ دوسرے بھائی کا قصہ بھی تمام ہوا۔ اچھا، پہلے بھائی کے قصے میں بھی اسی فینومینا کو کہانی لکھنے والے نے بیان کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مرد عورت کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی، اپنی عزت، اپنی روزی روٹی سب برباد کر ڈالتے ہیں۔ اس دوسری کہانی میں بھی آپ نے دیکھا کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کی بات میں آ کے وہ لڑکیوں کے درمیان تماشا بنا پہلے، اور پھر تماشا بننے کے بعد زمانے کے سامنے تماشا بنا۔ تو یہ تھا دوسرے بھائی کا قصہ۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ میرے تیسرے بھائی کا نام، اب وہ تیسرے بھائی کی کہانی سنا رہا ہے امیر المومنین کو، اور یہ امیر المومنین کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اصل میں یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، میرے تیسرے بھائی کا نام فقیق ہے، فقیق، اور وہ اندھا ہے۔ ایک دن وہ قسمت کا مارا ایک بڑے مکان پر پہنچا اور دستک دی کہ تاکہ اس کا مالک اس سے سبب پوچھے اور وہ سوال کرے۔ سوال کا مطلب بھیک مانگے۔ مکان کے مالک نے کہا کون ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب میرے بھائی نے سنا کہ وہ بلند آواز سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، لیکن میرے بھائی نے پھر جواب نہ دیا، اور سنا کہ کوئی آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دروازے پر پہنچ گیا اور اسے کھولا اور اس سے کہا کیا تو اندھا ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دے، اور اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے کچھ دے گا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور زینے پر چڑھتے چڑھتے سب سے اوپر کی منزل پر پہنچ گیا۔ جب وہ سب سے اوپر پہنچ چکا تو اس نے کہا کہ اے اندھے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کے لیے کچھ دے دے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے فلاں، یہ تو نے مجھ سے نیچے ہی کیوں نہ کہا؟ یعنی اوپر لے جا کے اس کو بولا معاف کرو بابا۔ صحیح ہے، یعنی اس نے کھٹکھٹا مارا، وہ آیا، بولا کیا ہے تو اندھا ہے؟ بولا ہمیں اندھا۔ بولا اچھا آ جاؤ اوپر لے جا کے اب کیا بول رہا ہے؟ معاف کر دو بابا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے فلاں، تو نے مجھ سے یہ نیچے ہی کیوں نہ کہہ دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اے کمینے، جب میں نے تجھے پہلی بار آواز دی تھی تو نے بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس وقت تو میرے ساتھ کچھ بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے زینے سے نیچے اتار دے۔ اس نے جواب دیا کہ راستہ تیرے سامنے ہے۔ میرا بھائی اٹھ کر آگے بڑھا اور اترتے اترتے یہاں تک پہنچا کہ اس کے اور دروازے کے درمیان 20 پڑیاں باقی رہ گئیں، یعنی سیڑھی۔ اب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر دروازے کے پاس آ پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور وہ باہر نکلا اور اسے معلوم نہ تھا کہ کہاں جائے۔ اتنے میں اسے اس کے چند اندھے رفیق مل گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو نے کتنی کمائی کی؟ اور اس نے ان سے اپنی ساری سرگزشت بیان کر دی اور ان سے کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ جو درہم میرے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کو نکال کر اپنے اوپر خرچ کرو۔ مکان کا مالک اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن نہ میرے بھائی کو اس کی خبر تھی اور نہ اس کے ساتھیوں کو۔ اب میرا بھائی اپنے گھر پہنچا اور اندر گیا اور وہ شخص بھی اندر چلا گیا۔ میرے بھائی کو اس کی خبر نہ ہوئی اور میرا بھائی بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور مکان کی تلاشی لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہو۔ جب اس شخص نے میرے بھائی کو یہ کہتے سنا تو اٹھ کر ایک رسی سے لٹک گیا جو چھت میں بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے مکان کو چھان ڈالا اور کسی کو نہ پایا، اور واپس آ کر میرے بھائی کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے اپنے درہم نکال کر گننے لگے
تو 12,000 درہم نکلے۔ ان کو انہوں نے مکان کے ایک کونے میں رکھ دیا اور ہر ایک نے محض اتنے درہم لے لیے جتنے اس کی ضرورت تھی، اور باقیوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ اب انہوں نے کچھ کھانا نکالا اور بیٹھ کر کھانے لگے، لیکن میرے بھائی نے اپنے پہلو میں کسی غیر آدمی کے چبانے کی آواز سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر آدمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا جو مکان کا مالک تھا، اور سب نے مل کر اسے خوب پیٹا۔ جب وہ دیر تک اسے پیٹ چکے تو چلانے لگے کہ اے مسلمانوں، ہمارے ہاں چور گھس آیا ہے اور ہمارا مال چرانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ شخص آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا اور وہی دعویٰ کرنے لگا جو اندھے اس کے اوپر کرتے تھے، اور اپنی آنکھیں نیچے کر لیں تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ وہ بھی ان کی طرح اندھا نہیں ہے۔ وہ چلانے لگا کہ اے مسلمانوں، دہائی خدا کی اور سلطان کی، دہائی خدا کی اور شہر کے حاکم کی، کیونکہ میں حاکم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کہانی کو یہیں روکتے ہیں۔ وہ کیا بات بتانا چاہتا ہے؟ پھنس تو گیا ہے سارے اندھوں کے درمیان، لیکن اس نے خود کو بھی کیا ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے؟ اندھا ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ میں حاکم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو کل کی کہانی میں انشاءاللہ ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔